احباب آپ سے مخاطب ہوئے اور سب کی گفتگو ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ و عرفہ تھی، اور کیونکہ مجھے یہ بھی ہے کہ میں کیونکہ چھاؤں میں بیٹھا ہوں اور آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں کوئی آپ کی زیادہ آزمائش نہیں کروں گا۔ بس ایک تو بات میرے خیال سے تو قبلہ نے جو مجھ سے قبل مقالہ پڑھا ہے اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں بنتی کسی گفتگو کی، کہ حضرت نے واقعتاً کوزے میں دریا بند کیا ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ بس اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو بس باتیں تو خیر بڑی ہیں کرنے کو، میں اکثر جب گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ کس موضوع کو چھیڑیں کس کو نہ چھیڑیں، کس پہ بات کریں کس پہ بات نہ کریں، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تاند نہیں تانی بگڑ گئی، خود نہیں سمجھ آتی کس ٹاپک کو چھیڑیں اور کس کو نہ چھیڑیں۔ بہرحال ایک دو پہ میں بات کر کے تو انشاءاللہ پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے میں ایک طالب علم ہوں اور بزرگوں کی بارگاہ میں سبق سنانے جا رہا ہوں، بس اللہ رحم اور معاملہ۔ میرے خیال سے حضرت سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا بڑا فقدان ہے، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں آئے گا ہم فیل ہی فیل ہیں۔ کامیابی تب بھی آئے گی جب اخلاص ہوگا۔ اخلاص سے کریں گے تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہے بہت زیادہ بھی کریں گے تو وہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی توجہ ہمیں اس جانب دینی چاہیے کہ جو کر رہے ہیں نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں اس سے ہم کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی توجہ اس جانب ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہیں، یہ ہماری چاہت ہے پہلے سب سے۔ یہ قربان جاؤں جی، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مصر فتح کیا۔ حضرت تو آپ فرماتے ہیں مصر فتح ہو گیا، اللہ نے بڑا زیادہ مال بھی عطا فرمایا، لیکن آپ فرماتے ہیں جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس کا تاج کھو گیا کہیں، اور میں بڑا پریشان تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب کیا دینا ہے کہ تاج کدھر گیا، کیونکہ اس تاج کے لیے لکھا ہے کہ اس میں بڑے قیمتی ہیرے جواہرات، اور یہ تھا کہ اسلام کی ان ہیروں سے اسلام کی خدمت ہونی تھی، غریبوں یتیموں کے گھر چلنے تھے، باقی ان کو کیا طلب حضرت ہیروں سے یا تاجوں سے، اصل وجہ یہ تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں میں بہت پریشان کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا، اور کیونکہ لکھا ہے جی وہ اتنی اس تاج کی جو ہے نا وہ دہائی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں وہ تاج موجود تھا، تو ظاہر آپ نے سوال کرنا تھا کہ تاج کدھر گیا۔ افراد میں اس پریشانی میں چکر کاٹ رہا تھا کہ کدھر سے تاج لاؤں، اگر تاج نہیں ملتا تو حضرت عمر کو جواب کیا دینا۔ تو آپ فرماتے میں نے دیکھا شخص میری جانب بڑھتا ہوا آ رہا ہے، اور آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے منہ کو نا چھپا رکھا ہے۔ فرماتے دور سے میں اتنا ہی دیکھا کہ اس نے منہ چھپا رکھا ہے۔ فرماتے جب تھوڑا اور قریب ہوا تو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی ہے۔ کہتے جب تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ فرماتے جب تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھتا ہوں کہ اس کے کپڑوں کو جگہ جگہ سے بند لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے اس نے آ کے مجھے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، پھر سلام کہا اور واپس چل دیا۔ فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا تو مجھے تو نہیں علم کے تاج اس کے پاس ہے، تو اگر یہ چاہتا تو اس تاج سے اس کی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی تھی۔ اتنی غربت ہونے کے باوجود یہ شخص پھر تاج واپس کر گیا۔ فرماتے سختی کی کیفیت ہے۔ فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا تو وہ کافی دور جا چکا تھا۔ فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے کہا رک۔ فرماتے میں نے اس کا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا۔ فرماتے میں نے اس کو کہا کپڑا نیچے کر اور دکھا تو کون ہے۔
تو آپ فرماتے اس نے کپڑا نہیں نیچے کیا اور مجھے آگے سے کہتا ہے اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ اج حضرت یہ دولت ہم سے کھو گئی ہے کہیں، اخلاص نہیں ہے، اخلاص لانا پڑے گا، اس کے بغیر فیل ہے۔ اور آج فیل ہونے کی بڑی وجہ بھی ہے اخلاص نہیں ہے۔ اللہ حضرت یہ وہ احباب تھے کہ جن کی تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کچھ ایسی سوچ ہوگی نہیں، لیکن پھر بھی کتنا تقویٰ تھا حضرت، اور کس قدر اخلاص کوٹ کوٹ کے ان لوگوں میں بھرا ہوا تھا حضرت۔ آج اخلاص نہیں ہے حضرت۔ مثال کے طور پہ حضرت میں سیالکوٹ ایک انڈسٹریل ایریا ہے حضرت جی، مجھے کسی شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ 65 سال عمر ہو گئی ہے، نہ ہی کھاتے میں کوئی نماز ہے اور نہ ہی حضرت آج تک کچھ حج عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں ہیں، کیونکہ بڑی باتیں ہمیں بڑی گھما پھرا کے سنانی پڑتی ہیں کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور باتیں جاتی ہیں پھر لوگوں تک۔ وہ محنت کی حضرت، جا کے اللہ نے توفیق دی۔ ابتدا میں وہ 3 نمازوں کے لیے مانے، 3 سے پھر 4 بھی ہو گئیں، 4 سے پھر 5 بھی ہو گئیں حضرت۔ تو حج کے دن قریب آ رہے تھے، میں گیا اور میں نے جا کہا حضرت آپ نے اس دفعہ حج پہ جانا ہے۔ مجھے آگے سے کہنے لگے مصباحی صاحب میں نے حج پہ نہیں جانا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ یعنی میں نے سنا ہے جو حج پہ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت جو ادھر رہتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، آپ نے حج پہ جانا ہے۔ بہرحال میں نے بڑی مشکل سے ان کو منایا، اور وہ جو ہوتا ہے نا بڑا لگژری پیکج 12-13 لاکھ والا، اس دفعہ تو سرکاری حج بھی 13.5 لاکھ والا ہے حضرت، کافی پرانی بات ہے۔ تو ہم نے ان کو وہ لے کے دیا، وہ 7-8 دن کا ہوتا ہے حضرت۔ جب وہ حج پہ گئے نا، جو ان کا سیکیٹری تھا پرسن، میں نے اس کو کہا ایک گل سن، جس دن یہ واپس آئے نا سب سے پہلا فون مجھے کرنا، کیونکہ مجھے پتہ ہے پیکج بڑا لگژری ہے، لیکن حج ہے ہی مشقت کا نام۔ یہ نہ ہو کہ بندہ ایسا وہ دل برداشتہ ہو کہ ساری محنت ختم ہو جائے۔ مجھے پتہ ہے وہاں دھکے بھی پڑے ہونے ہیں، وہاں بڑا کچھ ہوا ہونا ہے، میں پہلے دن آ کے نا کور کر جاؤں گا سارا کچھ۔ وہ حضرت مجھے ان کا فون آیا کہ جی وہ آ گئے ہیں واپس۔ اگلے دن میں فیکٹری چلا گیا، مبارک دی، دلجوئی کی، وہ انہوں نے سنایا جی ایسے ہوا، میں نے سب کور کر دیا۔ اب حضرت سلسلہ شروع ہوا مبارکباد دینے کا۔ تو جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ میں 20 سال کا تھا جب یہاں آ کے بیٹھا، عمر 65 سال ہو گئی، 45 سال ہو گئے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے اس ادارے میں۔ اب ان کے نیچے جتنے بھی کرتے ہیں وہ کہ پکارتے تھے بہو جی۔ اب جو بندہ بھی آیا نا وہ حج کی مبارک دے آ کے بہو جی حج دی مبارک ہوئی۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ اچھا خاصا غصہ آیا۔ دوسرے نے بھی اسی طرح کہا بہو جی حج دی مبارک ہوئی۔ تیسرے نے بھی اسی طرح کہا۔ میں اب گن رہا ہوں کہ چلو دیکھتا ہوں کہاں تک جاتے ہیں بھلا۔ 8 9 10 11 12 13 14 15 16، جب 17ویں بندے نے بھی آ کر یہی کہا نا کہ بہو جی حج دی مبارک ہوئے، تو اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں اور میں 13 لاکھ لا کے حجی بن کے آیا، تسی حجی بھی بہو جی کہن ڈے۔ ہم تو بس ادھر ہی کھڑے ہیں آج بھی، ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت۔ بس کوشش فرمائیں حضرت ان چیزوں میں سے ہم نکلیں حضرت جی۔ اور وہ جو ہے نا وَقُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کے بغیر نہیں کچھ بھی ہوگا۔ ہر جو مرضی کر لیں، جتنی دیر اخلاص نہیں آئے گا خدائی مدد نہیں آئے گی حضرت، ہم ناکام ہیں حضرت جی۔ اس لیے کوشش فرمائیں حضرت اخلاص آئے حضرت جی۔ اسپیشل جتنے نمازی احباب ہیں حضرت، جتنے دین سے وابستہ احباب ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ اخلاص نہیں ہے، جو اتنا بڑا بگاڑ آ گیا، درد نہیں۔ مثال کے طور پہ میں اب کہیں نہ کہیں کتاب سے کوئی بات نہیں سنانی، جو سارا دن میں لوگوں میں گزارتا ہوں، میں کئی دن بول سکتا ہوں اس پہ۔ یہ قبلہ پچھلے رمضان کی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ پچھلے رمضان حضرت کسی نے میرا کلپ کاٹا اور اس کو جیسا چاہا تیار کر دیا، کام کافی خراب ہوا۔ سکھوں کی طرف سے نا مجھ پہ ایک پرچہ ہو گیا حضرت جی، اور پرچہ بھی وہ ہوا جو ناقابل ضمانت ہوتا ہے حضرت۔ میں ان دنوں عمرے پہ کی سعادت کے لیے حرمین شریف تھا، پچھو رولا پایا گیا، انہوں نے کہا جی پرچہ ہو گیا ہے، اور پرچہ بھی جو ہے نا ہیٹ سپیچ کا ہوا ہے، یہ تو بڑا خطرناک پرچہ ہے۔
آپ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اتریں گے آپ کو ہتھکڑیاں لگا لی جائیں گی، پیچھے سے دباؤ بھی بڑا ہے، وہ سارے کہیں جی آپ دبئی چلے جائیں وہاں آپ کو ویزا مل جائے گا۔ میں یار ایسی کون سی آپ، بہرحال بات ہوئی پاکستان میں، انہوں نے کہا حضرت اتنی بھی بات نہیں کہ ہم سکھوں کے کہنے پہ آپ کو بھی ہتھکڑیاں لگائیں گے، آپ آئیں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ بچے ڈرے ہوئے تھے کہ ظاہر ہے جی سارے تو نہیں نہ ہوتے ماننے والے، وہ فیصلہ یہ ہوا کہ جی سیالکوٹ نہیں آنا۔ پہلا افطاری مدینہ، پہلی سحری مدینہ پاک کی، ٹھیک ہے جی، دوسری سحری اس دن سعودی عربیہ میں فرسٹ رمضان تھا، جب پاکستان آیا تو اگلے دن ادھر فرسٹ، پہلی جی فجر، میں سیالکوٹ گیا، مجھے بچے کہیں اور لے گئے ادھر، پہلی فجر، پہلی سحری، پہلی فجر کی نماز، میں نے وہ پگ میں نماز کے لیے نکلنے لگا، بچوں نے کہا جی کدھر؟ میں نے کہا جی مسجد جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا خدا کا نام نہیں، آپ پہ پرچہ ہوا ہے، مسجد نہیں جانا کوئی۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، پہلی فجر میں پڑھانے والا بندہ ہوں، 30 دن ہمارا درس چلتا ہے، تم کہہ رہے ہو پڑھنی بھی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہو۔ بہرحال وہ اس پہ اگری ہوئے کہ مسجد اگر جانا ہے نا تو ایک تو پگ نہیں پڑھنی، سر پہ سادی ٹوپی رکھنی ہے، دوسرا جو ہے نا وہ چہرے کو آپ نے تھوڑا کور کرنا ہے۔ بچے گئے، اب حضرت جی پہلی سحری تھی، لوگوں میں بڑا جوش و خروش تھا، وہ مسجد بھر گئی، میں چوتھی صف میں بیٹھا جا کے، اب کسی کو نہیں پتا جی ڈاکٹر سلیمان مصباحی چوتھی صف میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، 2 نمازی، اور وہ نمازی جو 11 ماہ نا پہلی صف میں نماز پڑھتے رہے امام کے پیچھے۔ یہ ذرا دیکھیے ہمارا یہ حال ہے، ایویں تو نہیں یہ حال ہوا حضرت۔ اب وہ پہلا دن تھا، نمازی آ گئے شوق میں، ان کو جگہ نہیں ملی امام کے پیچھے، میں حضرت وہ منہ کپڑے سے ڈھانپ کے بیٹھا ہوں۔ ایک نمازی کی سنیے گا ذرا، کہتے ہیں سارا سال کبھی مسجد میں آئے نہیں، جا کے میری جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے کہا یار یہ کیسا نمازی ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں، کیا آج آپ کے گھر میں رونق لگی ہے؟ وہ گھر جو سارا سال ویران رہا ہے، آج اس میں لوگ آئے ہیں، نمازی ہیں، اس کو کوئی خوشی نہیں، یہ کیسا نمازی ہے ادھر کہ اس کو اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ میری جگہ گئی۔ حالا علماء موجود ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے مسجد میں اپنے لیے کسی جگہ کا انتخاب کر لینا، یہ مکروہ ہے ادھر، لیکن کیا ہے ہمارا یہی حال ہے۔ اچھا دکھ بڑا ہوا، میں مجبوراً بولا نہیں ہے، دل تو میرا کیا میں اس کو سناؤں ذرا تھوڑی سی، میں چپ کرا، مجھے امید تھی کہ جو دوسرا ہے نا نمازی وہ کو اچھا جواب دے گا اس کو آگے سے، اس نے اس سے بھی اخیر کر دی۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہو کیوں غصہ کر رہے ہو، موسمی مینڈک ہیں، آج بھی گئے کل بھی گئے، ہم نے ادھر ہی بیٹھنا جا کے۔ میں نے کہا ہے بھائی جہاں نمازیوں کا یہ حال ہو تو پھر اللہ ہی بارہ سے درد ہی نہیں ہے حضرت کسی کے اندر، کیا ہو گیا حضرت؟ مسجدیں ویران ہیں، اذان دینے پہ لڑائی ہو رہی ہے، میری جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے، اگر کسی نے اقامت پڑھ دی اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر ہمارا یہ حال ہے پھر یہ جو پیچھے بیٹھے ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہمارے ادھر ہی درد کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ جو نمازی بیٹھے ہیں بڑی، میں تو ادھر روتا ہوں، دوسرے کو بھی تھے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے، ہم کیوں نہیں ان کے پیچھے گئے؟ کیوں نہیں ہم نے ان کو جا کے پوچھا بھائی فرسٹ رمضان بھی آئے، دوسرے روزے بھی آئے، تیسرے، پھر آپ نے کیوں چھوڑ دیا آنا؟ اس لیے حضرت اخلاص اور پھر درد حضرت جی، یہ چیزیں ہمیں جمع کرنی پڑیں گی حضرت جی، پھر امید ہے اللہ کے گھر سے کہ ہم کامیاب ہو۔ لیکن حضرت جی شرط اخلاص ہے۔ پھر اخلاص پہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ حضرت جی میرا چیپٹر ہے تصوف، میرا فیورٹ، میرا ایم فل جو ہے وہ بھی تصوف اور دور جدید، یہ میرا مقالہ ہے، رسالہ کشیریہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے، جیسے حضرت نے کہا نا بڑے برے حالات ہیں حضرت جی خانقاہوں کے بھی، کیسا سونا دور تھا کہ جب خانقاہوں میں بھی اخلاص پہ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایک مرید، ایک طالب علم اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟
حالانکہ آپ جناب سیدنا سکتی کے مرید تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ وہ نائی سے اخلاص سیکھا؟ میں ہاں۔ عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کے دن تھے اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے۔ فرماتے ہیں کیونکہ میں معذور تھا اور غیور وہ لوگ تھے، مانگنا وہ مناسب سمجھتے نہیں تھے، اس لیے بال بڑھتے رہے بڑھتے۔ فرماتے میں دیکھ کے نا اپنا چہرہ پھیر لیا اور مجھے فرمانے لگے جنید جاؤ بال تو کٹوا کے آؤ۔ اب کہتے ہیں میں نے کہا پیسے تو ہے کوئی نہیں، چلو آج شیخ نے فرمایا اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی برکت سے کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا۔ اب فرماتے ہمارے محلے کا جو واحد ایک ہی تھا نا حجام بال کاٹنے والا، اب فرماتے میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، چلو یہ دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتے ہیں۔ اب فرماتے وہ کرسی پہ بٹھا کے نا کسی کے بال کاٹ رہا تھا۔ اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی، مجھے کہتا ہے جی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے ہیں میں نے کہا ظاہر ہے بھائی تیری دکان ہے اور تو اسی دکان سے اپنے گھر کا سارا معاملہ چلاتا ہے، وہ ظاہر ہے پھر تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، ظاہر ہے پیسے نہیں لے گا تو گھر سے چلائے گا۔ اس نے کہا میں بالکل بجا کہا۔ تو فرماتے میں نے کہا بھائی میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو پھر اس طرح کر آج میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دے۔ فرماتے یہ سننا تھا، بھاگتا ہوا دکان سے نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا، اور دکان پہ لے جا کے اس نے اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم کرتے ہیں کہ تیرے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں اس لیے تو بیٹھ کے انتظار کر، جب فارغ ہو جاؤں گا تو کاٹ دوں گا۔ اب فرماتے ہیں دکان پہ لے گیا اور یہ نہیں کہا کہ جی بیٹھے سب کے کاٹوں گا، پھر فرماتے نہیں جس کے کرسی پہ بٹھا کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو بھی بیچ میں سے اٹھا دیا، مجھے کرسی پہ بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیے۔ اب بال کاٹتا جائے روتا جائے اور ساتھ بار بار یہ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے روتا رہا بال کاٹتا رہا بار بار یہ کہتا رہا۔ اب فرماتے اب میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا بھائی اب تو تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خود فقیر ہوں، ہاں اگر کبھی اللہ نے مال دیا اللہ وقت لایا تو میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے اس نے بال کاٹ دیے، میں اٹھ کے دکان سے آ گیا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے۔ اب فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا اوے جنید اب تو اللہ نے اتنا مال بھی دے دیا، اس نے تیرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے۔ اب فرماتے میں نے ایک تھیلی لی، اس میں پیسے ڈالے اور میں لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا، کیا سونا دور تھا یار۔ اب تو حضرت جی بس کیا کریں، پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب میں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر ڈھنڈورا پیٹ، کیا سونا دور تھا حضرت۔ یہ اب رمضان آیا نا، غریبوں یتیموں کو مال کم دیا جائے گا، ان کی غریبی اور یتیمی کا مذاق زیادہ اڑایا جائے گا، ڈھنڈورا پیٹا جائے گا حضرت، یہ یتیم ہے یہ غریب ہے۔ اللہ کتابوں میں پھر یہ بھی کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا تو لکھا آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا، آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، ان کی پشت پہ کیسے نشان آ گئے، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان آ گیا۔ جو پاس غلام کھڑا تھا وہ رو پڑا، اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ کتنے اخلاص والے لوگ تھے حضرت۔ لیکن اب کیا ہوگا حضرت جی، کیمرہ لگے گا، پھر 1 کلو آلو 1 کلو چینی اور 1 کلو دال کسی غریب یتیم کو ملے گی حضرت، اور ان کا حال کیا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جائے گا۔
لکھا نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے، آپ نے کھانے کو مانگا، آگے سے عرض کیا گیا محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے، اب پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے، جب نماز پڑھ کے تشریف لائے کھانے کا سامان موجود تھا، آپ نے فرمایا کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی اللہ کے رسول ہمیں نہیں یاد، کیونکہ اس شخص نے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپا رکھا تھا، وہ حجروں پہ دستک دیتا جاتا اور کھانا رکھتا جاتا۔ لکھا نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا یار اخلاص تھا یار، کمال لوگ تھے۔ فرماتے میں اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا، میں نے اس کو السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ شیخ جنید ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھائی اور میں نے کہا لے پھر، یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ فرماتے اس نائی نے اخلاص سکھایا، مجھے کہتا جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، بھئی آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص، مجھے آگے سے کہتا ہے جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ اخلاص نہیں ہے، اخلاص لاؤ یار، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے رسول کے لیے کریں، اپنی اپنی نیتوں کو، اپنے اپنے ارادوں کو چیک کریں حضرت، پھر کرم ہوگا۔ میں حضرت کوئی اللہ معاف فرمائے اپنے منہ میاں مٹھو مجھے نہ بننے کا شوق ہے نہ میرے اندر، یہ حضرت کو پتہ ہے مجھے ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، میں کلہ گڈی چلا کے آیا ہوں۔ مجھے اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا میں یہ نہ سمجھے کہ راستے میں کوئی میرے ماننے والے نہیں ہے، ہری پور میں سب میں بڑی نال دنیا کٹھی کر کے میں صاحب آ رہے میں کلہ گڈی چلا کے آیا ہوں، میری جان جاتی ان چیزوں سے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات، تھوڑا سا کوشش کی اخلاص کی، میرے اللہ نے یہ الحمدللہ کبھی آپ سیالکوٹ آئیں گے نا پڑھ کے وہاں آپ خوش ہوں گے، 5-6 ہزار کا مجمع ہوتا ہے اور تقریباً 12 بجے کے بعد آپ کو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، آپ کو باہر بیٹھنا پڑے گا۔ وہ کلپوں کا سلسلہ شروع ہوا، بچے مجھے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ہم بھی جمعے میں نا کلپ ریکارڈ کر کے تو چڑھانے شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ایسی استاد پیر والے ہیں، پہلے پوچھاں گا پیران جا کے اجازت دیں گے تو چاڑھاں گے۔ میں گیا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، حضرت وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ کلپ چڑھانے ہیں جمعے کے نا کاٹ کے، مجھے آگے سے مسکرا کے فرمانے لگے بچے ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا بھی دل کرتا ہے۔ میں نے کہا حضرت اپنا بھی کرتا ہے۔ فرمانے لگے پھر آج تو بعد دل نہ لڑائی شروع کرو، جس دن اپنا نہیں نہ کرے گا اس دن چڑھا دینا۔ حضرت جی 2013 سے یہ لڑائی شروع ہوئی اور 2019 تک چلی حضرت۔ میں نے 2019 میں جا کے عرض کی میں حضرت ان دل نہیں کرتا، فرمان لگے چاڑو پھر حضرت جی، پھر ہر کلپ ہو گیا اوپر حضرت جی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں اخلاص کی کو بڑے اعلیٰ درجے میں فائز ہو چکا، کوشش کی تھوڑی سی حضرت، مجھے فرمان لگے اپنا بھی دل کرتا ہے، میں نہیں کرتا ہے، فرمان لگے بس آج کے بعد دل سے لڑائی شروع کر دو، جس دن تمہارا دل نہ کرے، جس دن دل کہے بھائی نہیں چڑھانے بچوں اس سے، فرمایا اس دن چڑھا دینا حضرت۔ 2013 کو لڑائی شروع ہوئی اور 2019 تک لڑائی چلی حضرت۔ 2019 میں پہلا کلپ چڑھا تھا حضرت، میں نے جا کے عرض کی حضرت نہیں دل کردا، فرمایا لگے جمعے کیمرہ لاؤ تو چاڑو کلپ حضرت۔ اخلاص کی ضرورت ہے یہ، اور قربان جاؤں جی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صاحبزادے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ کی تربیت فرمائی نبی پاک علیہ السلام۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اخلاص نہیں ہوگا؟ لکھا حضرت سیدنا سفیان ثوری حاضر خدمت ہوئے، اور لکھا اس وقت حضرت امام جعفر صادق نے کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، بہت قیمتی جبہ، مجھے اس کا نام بھول گیا کیونکہ وہ ارادہ نہیں تھا، بس وہ چل تر پڑے ہم اس طرف حضرت۔ اور حضرت ایک ہوتا ہے نا تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح۔ حضرت سفیان ثوری دیکھ کے عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں، امام محمد باقر سادگی
امام زین العابدین سادگی، امام حسین سادگی، حضرت مولا علی سادگی، آپ کے نانا جان سادگی، اتنا قیمتی جبہ، یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں، آئے آئے لکھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا، اور آگے سے فرماتے کیا، فرمایا سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے، یہ جو نیچے لباس پہنا ہے میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے۔ کتنا اخلاص تھا حضرت، اس لیے حضرت بس آپ نے میرے لیے بھی دعا فرمانی ہے کہ اللہ اخلاص عطا فرمائے اور اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کیونکہ حضرت فیل، بالکل فیل حضرت اس کے بغیر، اور جب اخلاص آئے گا پھر کرم ہی کرم۔ اور جتنے حضرت یہاں نمازی احباب بیٹھے ہیں خوب حضرت جی اس درد کو فیل کریں کہ مسجدیں خالی ہیں حضرت، اور ہم نے ان کو کس طرح بھرنا ہے۔ یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں، جو ہماری یوتھ بیٹھی ہے، جو ہمارا کل بیٹھا ہے، ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے حضرت، یہ ہماری ذمہ داری ہے حضرت۔ کسی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ عمر تم اس مقام و مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے۔ عرض کی حضرت کیسے؟ فرمایا میرے استاد حضرت جناب سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے دین پڑھا کرتا تھا، اور اس وقت حضرت آپ محلے کے کسی غریب بندے کے بچے نہیں، آپ مصر کے گورنر کے بیٹے تھے حضرت۔ اب فرماتے میں مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب ظہر کی جماعت ہو چکی تھی حضرت، اور حضرت سنتوں کے لیے اٹھ رہے تھے، آپ کی نظر مجھ پہ پڑی، کہتے بقیہ نماز پڑھ کے نا آپ نے مجھے بلایا، پوچھا اے عمر جماعت کیوں رہ گئی؟ کہتے میں نے عرض کی استاد محترم وضو کرنے کے بعد میں شیشے کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی زلفوں میں کنگھی چلا رہا تھا، مجھے اپنے بال اتنے خوبصورت لگے اور میں اپنے بالوں کی خوبصورتی میں ایسا کھویا کہ جماعت رہ گئی۔ آپ نے فرمایا جا، آپ نے کاتب کو بلایا اور آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے ان کو خط لکھا، آپ نے فرمایا آج بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی، سزا کا تعین تم کرو گے یا میں کروں؟ یہ خط جا کے ملتا ہے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی۔ ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا نا تو شاید حضرت سے اسپیشل حضرت صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، اور جماعت ہی رہ گئی ہے نا، پڑھ تو لی ہے، خدا کا واسطہ کیا ہو گیا مولوی اتنی سختی میرے بچے پہ کر رہے؟ کچھ آگے سے اس طرح کی بات نہیں، جواباً خط لکھا اور خط کی ابتدا ان الفاظ سے کی، اللہ کا شکر ہے کہ میرے اللہ نے میرے بیٹے کو ایسا استاد دیا اور میں اس پہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ میرے بیٹے پہ اتنی شفقت فرماتے ہیں، کیونکہ جماعت رہ جانے کا سبب بنے ہیں بال، اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹنڈ کروا دو، نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی سر میں کنگھی اور نہ چھوٹے گی جماعت۔ آپ نے فرمایا وہ والد تھا، یہ استاد تھا، پھر میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تربیت ہوئی ہے ہماری جانب کوئی نہیں، ہماری ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ دنیا کی جانب ہے۔ بچوں درد، نماز نماز جان جاتی ہے تو جائے، نماز بھاری نہیں سکے حضرت۔ ایک بزرگوں کے لیے لکھا ہے اور میں اکثر سوچتا ہوں کیسا دور تھا، کیسی تربیت کی انہوں نے۔ وہ بزرگ تھے تو حضرت وہ اپنی بچی کو لے کے نا تو مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، اب نام اس وقت نہیں ذہن میں آ رہا، وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے، پکڑ کے بیٹی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتی، بیٹی کیا کرتی، مچھلی کو دیکھتی پھر پانی میں، اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ اس خیال میں ہے کہ مچھلیاں جمع ہو رہی ہیں، وہ مچھلی پکڑتے بیٹی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے بیٹی، اب جو کافی وقت گزر گیا اور ان کے خیال میں کہ کافی مچھلیاں ہو چکی ہیں، انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بیٹی کو کہتے بیٹا دکھاؤ ہاں کتنی مچھلیاں ہوئیں، تو اس نے کہا مچھلیاں تو کوئی بھی نہیں، اس نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی، انہوں نے کہا میں نے پانی میں پھینک دی ہیں واپس، کہا بیٹا میں نے پانی میں پھینکنے کے لیے تو نہیں دی تھی، تو نے پانی میں کیوں پھینک دی؟ اب ذرا سنیے گا، کسی دور میں اس انداز سے بھی تربیت کی گئی ہے بچوں کی، کیوں پانی میں پھینک دی تو نے، وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا بابا اب صبح ہم سب کو بٹھا کے یہ درس نہیں دیتے کہ وہی مچھلی
جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے، اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اس دن اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی جانور جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تو نے مچھلیاں واپس کیوں پھینک دی؟ وہ کہتی ہے بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی کہ اس مچھلی نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، واپس کیوں پھینکی بیٹا؟ تو وہ کہتی ہے بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ کسی دور میں اس انداز سے بھی تربیت کی گئی ہے، لیکن آج ہم نے ان کو کیا سکھایا ہے؟ پہلی تربیت حضرت سے ہوئی تھی نا، ماشاءاللہ حضرت تو اہتمام کر رہے ہیں، وہ تو کوشاں ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ہماری کیا ذمہ داری تھی، ہم نے کیا سکھایا ان کو، ہماری گود سے کیا لیا انہوں نے۔ میں ادھر نہیں مجھے پتا جی ادھر ہے کہ نہیں، ویسے ادھر میری طرف نا اسپیشلی حضرت کیمرہ لگا ہوا ہے، بچے جو والد ہیں نا وہ بچوں کو دم کروانے کے لیے میرے پاس لے گئے، اے حضرت صاحب ذرا اس کو دم کیجئے گا۔ جی کیا ہوا ہے اس کو؟ جی موبائل نہیں چھوڑتا۔ تو میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو، پہلے میں تمہیں کرتا ہوں، تم کون سا چھوڑتے ہو؟ ادھر کا نہیں مجھے پتا، ادھر دم کے لیے لوگ آتے ہیں میرے پاس، حضرت ذرا دم کریں بچے کو، یہ موبائل نہیں چھوڑتا۔ میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو، تمہیں کرتا ہوں، تم کون سا چھوڑتے ہو؟ حضرت آج بچے موبائل نہیں چھوڑ رہے تو ان کا کوئی قصور نہیں، قصور میرا ہے۔ بھائی انہوں نے میرے ہاتھ میں کب قرآن پاک دیکھا ہے کہ یہ قرآن پاک پکڑتے؟ انہوں نے میرے ہاتھ میں کب تسبیح دیکھی ہے کہ یہ بھی تسبیح پکڑتے؟ انہوں نے کب مجھے تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور آنسو بہاتے دیکھا ہے کہ یہ بھی بہاتے؟ انہوں نے جب دیکھا ہے میرے ہاتھ میں یا موبائل دیکھا ہے یا میرے ہاتھ میں انہوں نے ریموٹ دیکھا ہے۔ ریموٹ چھوڑا تو موبائل، موبائل چھوڑا تو ریموٹ، ریموٹ چھوڑا تو موبائل، موبائل چھوڑا تو ریموٹ۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں کب قرآن دیکھا ہے؟ انہوں نے میرے ہاتھ میں، ان کا حضرت بالکل کوئی قصور نہیں ہے، قصور سارے کا سارا میرا ہے حضرت۔ میں ان کو بتا ہی نہیں سکا کچھ، میں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت ہی نہیں دے سکا حضرت، ان کو تعارف ہی نہیں کروا سکا۔ اس لیے حضرت میں سب سے گزارش کروں گا اخلاص، درد اور پھر تربیت، حضرت ان سب کو اکٹھا کریں، شاید ہم کامیاب ہو جائیں، اس کے بغیر نہیں کچھ بھی۔ شاید ان بچوں میں وہ درد پھر جاگ اٹھے۔ یہ میں بس گفتگو سمیٹوں گا، پھر انشاءاللہ کبھی کو موقع بنے، کیونکہ مجھے زیادہ ہو رہا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے نا، کیونکہ سب پس نہیں حضرت آپ کو نہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو نماز مختصر کر دیتے تھے حضرت، یہ تو پھر گفتگو ہے، اور میں نے کہا نا علماء نے گفتگو مکمل، یہ تو بس میں چلو دل جوئی کے لیے بول رہا ہوں، یہ تو میں اب صرف اس پہ بولتا ہوں، اخلاص، اخلاص حضرت پہلا، اس کے بغیر فیل حضرت۔ وہ اخلاص والے تھے 313 ہو کے بھی کامیاب ہوئے، ہمارے پاس اخلاص کوئی نہیں، ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی ذلیل و رسوا ہیں ہم حضرت، کیونکہ ایٹم بم سے کامیاب کوئی نہیں ہوتا، کامیاب بندہ اخلاص سے ہوتا ہے حضرت۔ آج اخلاص نہیں ہے حضرت، اخلاص لائیں اپنے اندر حضرت، بالکل لوگوں کے لیے نہ کریں کچھ بھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کریں حضرت۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر وہ ذات نہیں چاہے گی یہ کچھ بھی نہیں آپ کا کر سکتے، یہ کوئی آپ کا بھلا نہیں کر سکیں گے حضرت۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پہ ہے، مسنوی شریف ہے حضرت جی، میرے خیال سے تیسرا دفتر ہے حضرت جی۔ وہ اللہ پاک نے فرمایا کلیم کوئی دوست ہے آپ کا بچپن کا؟ عرض کی ہاں رب کریم ایک درزی میرا بچپن کا دوست ہے۔ فرمایا جاؤ پھر اگر دوست ہے تو اپنے دوست سے سوئی تو لے کے آؤ آج ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، گفتگو ہوتی رہی، آخر وہ خود ہی پوچھتا ہے، اور صرف دوست نہیں، اب سر مبارک پہ تاج نبوت بھی سج چکا ہے، وہ خود ہی عرض کرتا ہے حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بھائی تو درزی ہے تو سوئیاں تو تیرے پاس کافی ہوگی۔ اس نے کہا اور پھر ایک سوئی دے مجھے۔ اس نے کہا نہیں حضرت سوئی نہیں ہے۔ فرمایا تیری میری دوستی کے آگے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے کہا حضرت بالکل بات ٹھیک ہے لیکن سوئی نہیں دینی میں نے کوئی، جان مانگے تو حاضر ہے، مال مانگے تو حاضر ہے، سوئی نہیں دینی کوئی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، بچہ دوست ہے سوئی سے انکاری ہو گیا۔ کوہ طور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کریم کیا بنی؟ عرض کی تھی رب کریم کہتا ہے جان حاضر ہے سوئی نہیں دینی۔ فرمایا پھر جائیں، اب پھر تشریف لے گئے، قدموں میں گر گیا، وہ پہلے والے معاملے پہ معافی بھی مانگی، ساری کوئی سوئیاں آپ کے قدمین شریفین میں رکھی اور معافی مانگے بار بار۔ آپ بڑے حیران ہوئے، پہلے بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے،
کیونکہ آرڈر ایک سوئی کا تھا، آپ نے ایک سوئی اٹھائی کوئی طور پہ واپس. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی تھی یا اللہ پہلے ایک نہیں دندہ کہندا ہوں ساری ہی تہاڈیاں نے. فرمایا پہلے بھی دل میں نے ہی ڈالا تھا، اب بھی میں نے ہی ڈالا ہے. ان کے لیے نہ کریں، اس کے لیے کریں. اگر وہ راضی ہو گیا سب یس ہو جائے گا، اور اگر وہ نہ راضی ہوا کچھ بھی نہیں. اور یہ جو سوئی والا مضمون ہے نا، اب پتہ نہیں ہے پنجابی صحیح طریقے سے سمجھیں گے کہ نہیں. عارف کھڑی میاں محمد بخش نے اس کو کمال بیان کیا. اب فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی، جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی ہے. دکھاوا بچے حضرت اس سے اللہ کے لیے کریں، جس کو اللہ نے کر کے رہے گا وہ. اور محنت کریں حضرت جی، کوشش کریں ان بچوں میں یہ درد آئے حضرت جی. اور کیسا سونا دور تھا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ حضرت وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا. ظاہر ہے جی امام صاحب کا مسجد کے دروازے پہ ملنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، لیکن جماعت میں شامل ہونے کا اتنا شوق سمجھ ہی نہیں آئی اس کو. پھر بھی پوچھتے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہو تو کب کی ہو گئی. جماعت رہ جانے کے دکھ میں نا، یہ اسپیشل جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ کرے بیٹا یہ دکھ تمہارے سینوں میں آ جائے. وہ جماعت رہ جانے کے دکھ میں نا اس کے سینے سے وہ آہ نکلی، کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے. امام صاحب نے کہا تجھے جماعت کے رہ جانے کا اتنا دکھ ہے. یہ اور حضرت یہ اسپیشل جو پتر پیچھے بچے بیٹھے ہیں، علماء کو تو سبق سنا رہا ہوں. صرف بیٹا ہم دین سے دور ہیں، اور دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں اس بات کی نئی خبر کہ ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یہاں چند ہزار کے نقصان کا پتہ چلے. میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے. یہ صبح سے لے کر اب تک جتنا نقصان ہوا سارا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، وقت ہی نہیں. کہہ بھی رہا ہوں کہ ختم کرنے لگا ہوں، پھر ختم بھی نہیں کر رہا. میں سارا نہیں، صرف جس بچے نے، جس میرے بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں صرف پڑھی، ذرا اپنا نقصان سن لو حضرت. حدیث کی روح سے حضرت جماعت چھوٹنے کا نقصان نہیں بتا پاؤں گا، جس کی فجر ہی رہ گئی نقصان نہیں بتا پاؤں گا. اس کے بعد جو مسنون اعمال تھے، 33 بار سبحان اللہ کہنا تھا، 33 بار الحمدللہ کہنا تھا، 34 بار اللہ اکبر کہنا تھا، اس سب کا نقصان میں نہیں بتا. صرف جس میرے بچے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا اپنا نقصان سنو حضرت. یہ جو آپ کو اوپر آسمان نظر آ رہا ہے نا، یہ نہ سمجھے کہ یہ آسمان ہی ہے، نہیں، ہماری نظر بس رک چکی ہے. وہ بہت آگے ہے، اس سے آگے حضرت. اور کتنا آگے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک چلیں تو کیا ہے؟ پہلے آسمان کا زمین سے یہ اتنا طویل فاصلہ ہے حضرت جی. اور سنیے ذرا حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہے؟ کسی کو اندازہ اس بات کا؟ اور میں صرف یہ فجر کی سنتیں چھوڑنے کا بھی نقصان بتا رہا ہوں، باقی جو ہوا وہ علیحدہ ہے. کسی کو اندازہ؟ ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. اس لیے تو اقبال کہتے ہیں او کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. آج دل بیمار ہے، اس کو اس نقصان کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اس دن پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن کہے گا بندہ او فجر کی سنتیں، جماعت، فرض. لیکن اس کے اندر یہ درد تھا، درد سے کہتا ہے ہائے میری جماعت رہ گئی. آپ نے فرمایا اتنی تکلیف ہے جماعت کہہ رہا ہے. اس نے کہا حضرت ایویں آہ نکلی اندر سے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر مجھ سے سودا کر لے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، اپنی آہ مجھے دے دے. کرتا حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو کرنے کو تیار ہے تو ہو سکتا ہے. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا.
اور اس کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. وہ مسجد میں چلا گیا نماز کی ادائیگی کے لیے، امام صاحب گھر چلے گئے. وہ سارا دن گزر گیا. جب رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندیا یہ کیا کیا، اتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا، تجھے خبر ہی نہیں. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے وہ آہ نکلی تھی نا، وہ تیری آہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا. ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں نہ سکتا تھا. اس نے کہا چلو صبح جاتا ہوں امام صاحب کی بارگاہ میں، کو منت کرتا ہوں اگر سودا واپس ہو جائے تو. صبح اسی مسجد میں نماز پڑھی، امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا. آپ نے جواب دیا. عرض کرتا ہے حضرت پہچانا؟ فرمایا ہاں تو کل والا ہی ہے جس سے وہ سودا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت وہ سودے کے حوالے سے حاضر ہوا تھا. فرمایا کیا؟ جی کینسل کروانا ہے. فرمایا کیوں؟ کہتا نہیں حضرت آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں، مجھے میری آہ دے دیں. آپ نے آگے سے فرمایا اللہ کے بندے، خواب صرف تو نے نہیں دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. ہمیں خود نہیں سمجھ حضرت کہ ہم کیا کر چکے ہیں حضرت اور ہم کیا کر رہے ہیں حضرت. اس لیے حضرت چلیں جی، میں آخری بچوں کتنی بار فجر کے بعد سبحان اللہ کہنا تھا؟ 33 بار. کتنی بار جی؟ الحمدللہ کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. اللہ اکبر کتنی بار کہنا تھا؟ اب میں 33 اور 34 نہ کہنے کا نقصان نہیں بتاؤں گا، یہ آپ خود کاؤنٹ کر لیجئے گا. صرف جو ایک بار نہیں نہ کہا، ذرا صرف اس کا نقصان سن لو، بات ختم کرتے ہیں بیٹا. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما، صحابہ حضرت خدمت، اور کسی نے کمال منظر کشی کی. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ حضرت خدمت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ ٹھیک ہے جی، آج تو چلو جی ہم بیٹھے ہی پہاڑوں میں اور بہت بہت بڑے پہاڑ ہیں، اگر آگے جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے ہوتے جائیں گے. اور جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں اس کی سب سے بلند چوٹی کا نام ماؤنٹ ایورسٹ، K2 نانگا پربت، پھر ہمالیہ. اب ادھر تو نہیں خیر مجھے پتا، اگر ادھر جائیں تو کوہسار مری تقریباً 7000 فٹ ہے، ابھی ابھی آگے پیچھے ہی ہے، نتھی آگے پیچھے ہے، ادھر تو بابو 13000 اور کچھ فٹ اس کی بلندی ہے. لیکن حضرت جی احد شریف وہ شانوں والا پہاڑ ہے. ماؤنٹ ایورسٹ بہت بلند ہے، جنت میں نہیں جائے گا. K2 بہت بلند ہے، جنت میں نہیں جائے گا. کوہ ہمالیہ بہت بلند ہے، نانگا پربت بہت بلند ہے، مری، بابو سٹاب، ایوبیہ، پیر چناسی بڑی بڑی بلند چوٹیاں جنت میں نہیں جائیں گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جنت میں جائے گا. یہ وہ شان والا پہاڑ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 4.25 میل ہے. وزن اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. صحابہ حضرت خدمت فرمایا میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کی محبوب وہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں کہا جی، زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے؟ اللہ جانے، اللہ کے 33 بار کہنا تھا. حضرت آپ کو اندازہ ہے کتنا بڑا نقصان ہوا؟ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. ہے کسی کو اندازہ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. کتنی بار کہنا تھا فجر کے بعد؟ 34 بار. ہے کسی کو اندازہ؟ صبح سے لے کر اب تک اپنا کتنا نقصان کر چکے ہیں. چاش کا نقصان، اشراق کا نقصان، جماعت چھوٹنے کا نقصان، فجر چھوٹنے کا نقصان، سورہ یاسین نہ تلاوت کرنے کا نقصان، سورہ رحمان نہ تلاوت کرنے کا نقصان، وہ جو مسنون اعمال تھے. اس لیے حضرت اخلاص، درد، تربیت،
اور عمل. اللہ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. جو بزرگوں کی بارگاہ میں ایک سبق سنایا ہے اللہ اس کو قبول کر لے. اور ماشاءاللہ حضرت نے بڑا خوبصورت، میں پڑھ رہا ہوں عائشہ بلاک نظر آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ساتھ حفظ کا معاملہ ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے تکمیل حفظ کی دولت سے سرفراز کیا ہے. اور اللہ بس ہمیں بس اب وقت ہے جی، زور مارو جی، بس اینڈ چل رہا ہے، زور مارو ان بچوں پہ. اور یہ بیٹے بس آپ نے تھوڑی سی بچوں تک یہ دیکھیں جی، یہ ایپل ہے، لیکن یہ ایپل ہمارا ایپل کوئی نہیں ہے یہ ایپل ان کا ایپل ہے حضرت، یہ ایپل ہے ان کا ایپل ہے. اور میں دکھ سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ بیٹا بنانا یہ ایپل ہمیں چاہیے تھا بھائی. ہمارے پاس اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، قرآن ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہے ہمارے پاس حضرت. یہ ہمیں بنانا چاہیے، لیکن پتر ایپل بنانا تو دور، ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے. یہ میرے سامنے یہ کیمرہ لگا ہے سونی، یہ بھی ہمارا نہیں ہے. اب پتہ نہیں یہ جو ادھر والا برانڈ ہے نائکون ہے، یہ بھی ہمارا نہیں بیٹا. ٹیوٹا ہماری نہیں، ہونڈا ہماری نہیں، سزوکی ہماری نہیں، ہاں جی، کیا ہماری نہیں، ایم جی ہماری نہیں، ہنڈائی ہماری نہیں، ٹکسر ہماری نہیں، مرسڈیز ہماری نہیں، اوڈی ہماری نہیں، بی ایم ڈبلیو ہماری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے بیٹا خدا کا واسطہ. میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہ بنا نہیں سکتے تھے، تم بنا سکتے، کوشش ہی نہیں بیٹا کسی نے کی. لیکن پتر جتنے بچے بیٹھے ہو خدا کا واسطہ نوکری کے لیے نہ پڑھنا کبھی بھی. اور اس قوم کی سب سے بڑی صلاحی یہ ہے کہ یہ قوم نوکر ہونے کے لیے پڑھ رہی ہے. علم حاصل کرو حضرت، علم. نوکری شوکری والا معاملہ پیچھے رکھو. اور جو قوم علم نوکر ہونے کے لیے حاصل کرتی ہے پھر اس قوم کی سزا بھی نوکری ہے. علم حاصل کرو بیٹا. جتنے بچے بیٹھے ہو اس نظریے سے آؤ ہم نے کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے، ہم نے کچھ کرنا ہے اسلام کے لیے. ٹھیک ہے لیٹ ہو گئے، یہ ہم نے نہیں بنایا، لیکن پتر آپ میں سے جو بچہ آج بھی ارادہ کرے گا اللہ کی عزت و عظمت کی قسم وہ اس سے کوئی اگلی چیز تم سے بنوائے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوئی تو ہو میرا پتر اس میدان میں. کیا اتنے رہ گئے ہیں ہم؟ اس ٹیکنالوجی ہمارا حصہ ہی کوئی نہیں. سونی ہمارا نہیں، پیناسونک ہمارا نہیں، نائکون کیا ہے؟ کچھ بچے بیٹھے ہو اٹھ کے بولو ہاں کوئی ایک برانڈ جو ہم نے بنایا ہو. آؤ یار کرو میرے پتر، میرے بچیوں کاکیوں، کرو. تم کر سکتے ہو، تم میں یہ صلاحیت ہے، بس کو کرنے کا ارادہ تو کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.